کہ خطیب اور محتمم نوجوان عالم دین فخر العلماء پیکر خلوص و وفا حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام محی الدین نقشبندی صدیقی اور دیگر صاحبان عز و شرف معززین علاقہ علماء کرام ائمہ حضرات سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ کچھ دیر آپ سے مخاطب رہوں گا اور بھرپور توجہ چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کا وہ جو وحدہ لا شریک ذات ہے، جس کی نہ صفات میں کوئی شریک ہے نہ جس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جس کی مرضی و منشا میں کوئی شریک ہے، جو بے نیاز و بے پرواہ اور کن فیکون کی طاقت رکھنے والا ہے، وہ وحدہ لا شریک جو کن کہے تو آسمان بنا ڈالے، کن کہے تو زمین بنا ڈالے، کن کہے تو ہوا کو رفتار عطا ہو جائے، کن کہے تو دریا کو روانی عطا ہو جائے، کن کہے تو سمندر کو طغیانی عطا ہو جائے، کن کہے تو جنت کو وسعت عطا ہو جائے، کن کہے تو جہنم بھڑک اٹھے، کن کہے تو لاتعداد فرشتے معرض وجود میں آ جائیں، کن کہے تو کئی لاکھ پتے درختوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں، کن کہے تو زمین اناج اگلنا شروع کر دے۔ وہ بے پرواہ ذات، وہ وحدہ لا شریک ذات کیوں انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی آئے اور سجدہ کرے اور مجھے بخشے؟ کبھی غور کیا اپنے ہونے پر؟ میری گفتگو توجہ سے سننی ہے۔ آج جمعۃ الوداع، مغفرت جہنم سے نجات کا عشرہ، برکتوں رحمتوں والا یہ مہینہ اور جمعے کا دن جو ہر 7ویں دن ہمیں میسر آتا ہے، دوستو اسے رسمی کارروائی سمجھ کر نہ آیا کرو، اسے رواج سمجھ کر نہ آیا کرو، اسے صرف اس لیے نہیں کہ میں نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہوں اور مجھ پر جمعہ فرض ہے اس لیے میں آنا چاہتا ہوں۔ تو سنو، جو جمعے کو فرض سمجھ کر آتا ہے اسے بدلے میں جنت عطا ہوتی ہے، اور جو جمعے کو یار سے ملاقات کا ذریعہ سمجھ کر آتا ہے اسے دیدار عطا ہوا کرتا ہے۔ توجہ ہے کہ وہ بے پرواہ ذات جس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ خود فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ ادھر ہم ارادہ کرتے ہیں ادھر کن کہتے ہیں اور ادھر دنیا معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ جس شے کا ارادہ کرتے ہیں کن کہتے ہیں تو اسے وجود عطا ہو جاتا ہے۔ وہ بے نیاز بادشاہ کہ ساری دنیا سجدے میں پڑ جائے تو اس کی کبریائی میں اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا اسے منہ پھیر لے تو اس کی کبریائی میں کمی نہیں ہوتی، مگر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے اس طرح انتظار کرتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان بھولا ہوا، بھٹکا ہوا، راستے سے ہٹا ہوا، بے ہدایت ہوا، گناہوں سے نچھڑا ہوا، گناہوں سے آلودہ شخص جب توبہ کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو رب یوں خوش ہوتا ہے کہ جیسے لکو تک صحرا میں کسی مسافر کا ساز و سامان سے بھرا ہوا اس کی سواری گم ہو جائے اور اسے حیات کی امید نہ رہے، نا امید ہو کر موت کی انتظار میں لیٹ جائے کہ اتنے اس کی سواری بغیر اناج و ساز و سامان کے اسے مل جائے اور نئی زندگی اسے عطا ہو جائے۔ آقا کریم فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا اپنی زندگی دوبارہ ملنے پر خوش نہیں ہوتا جتنا رب ایک گناہگار کے پلٹ کر آنے پر خوش ہوتا
کائنات، لیکن آؤ اسے راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور توجہ سے سنو، پہلے تو رب کا شکر ادا کرو کہ اس رب ذوالجلال نے زندگی کے ان قیمتی لمحات میں، ایسی نازک گھڑیوں میں اللہ رب العزت نے صحت عطا کی، ٹانگوں کو قوت عطا کی، ہاتھوں کو طاقت عطا کی، راستے کی رکاوٹیں ہٹائی، مجبوری نہیں آنے دی، کوئی بے بسی راستے میں نہیں آنے دی، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی، کوئی بیمار راستے میں حائل نہیں ہونے دیا، کسی مجبوری کے تحت مسجد کی جگہ ہسپتال نہیں جانا پڑا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، بخیر و خوبی آج کے دن رب کائنات اگر ہمیں اپنی ٹانگوں پر چلا کے اپنے گھر میں لے آیا ہے تو سمجھ جاؤ نا کہ وہ بچنا چاہتا ہے، سمجھ جاؤ نا کہ وہ پیار کرتا ہے، سمجھ جاؤ نا کہ وہ محبت کرتا ہے، اسی لیے تو وہ آگاہ کر رہا ہے، اسی لیے تو وہ بتا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور جرم کرنے والوں، جب قیامت کا میدان سجے گا، جب حشر برپا ہوگا، تو آؤ میں اب آپ کو ایک خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، جب بڑے بڑے بادشاہ بے بس نظر آئیں گے، جب روسا بے بس نظر آئیں گے، تخت و تاج والے بے بس نظر آئیں گے، بخت و راج والے بے بس نظر آئیں گے، لشکر و سپاہ والے بے بس نظر آئیں گے، دولت و ثروت والے بے بس نظر آئیں گے، وقار و عزت والے بے بس نظر آئیں گے، محلات اور بنگلوں والے بے بس نظر آئیں گے۔ اس دن ہر شخص اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور امتحانی حال ہوگا کہ اس کے دروازے کو تالا لگا ہوا ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ امتحانی حال کھلے گا، پیپر شروع ہوگا، ریزلٹ آئے گا تو جان چھوٹے گی نا۔ ارے میدان حشر برپا بھی ہوگا اور تالا بھی لگا ہوا ہوگا۔ اور قیامت کیا ہے؟ ارے اے الہ العالمین، ماجرا کیا ہے کہ ہر شخص اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، دھوپ آگ برسا رہی ہوگی، زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی ہوگی، پیاس پریشان کر رہی ہوگی، ہر بندہ تڑپ رہا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی کانوں تک اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اور اے رب العالمین، پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اے ایمان والو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 4 مرتبہ فجر کی نماز میں توجہ ہے نا، 12 مرتبہ ظہر کی نماز میں، 8 مرتبہ عصر کی نماز میں، 7 مرتبہ مغرب کی نماز میں، 17 مرتبہ عشاء کی نماز میں، ہر روز ہر نمازی یہ کہتا ہے، یہ سنا جاتا ہے، بلند آواز سے قرأت ہو جو سنائی دیتی ہے، بس پڑھ رہا ہو تو وہ قرأت کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ آج ابھی آپ پڑھیں گے 500 نمازی ہوں گے تو آج 14 رکعت میں 500 نمازی، ہر نمازی 14 مرتبہ اور 7,000 مرتبہ آج یہاں اسے کہا جائے گا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ مگر عجب معاملہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہو کر بھی قیامت شروع نہیں کر رہا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ وہ تخت نہیں لگے گا، میزان عدل کے زنجیروں کی کھڑکار نہیں آئے گی، پلسرات بچتا نظر نہیں آئے گا، تخت سجدہ نظر نہیں آئے گا، اعمال دھلتے نظر نہیں آئیں گے، قیامت شروع نہیں ہوگی۔ رب تو خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ میں یوم حساب کا مالک ہوں، تو شروع کیوں نہیں کر رہا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ قیامت دن تو میرے عدل کا دن ہے، قیامت کا مالک تو میں ہوں، مگر آج میں عظمت مصطفیٰ کی دکھانا چاہتا ہوں۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جسے میں نے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا
جسے میں نے تمہارا رہبر بنا کر بھیجا تھا، جسے میں نے رہنما بنا کر بھیجا تھا، جسے میں نے شفیع بنا کر بھیجا تھا، جسے میں نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، جسے میں نے غیب کا عالم بنا کر بھیجا تھا، جسے میں نے کائنات کے لیے حاضر و ناظر نبی بنا کر بھیجا تھا، جب تک وہ سر سجدے میں نہیں رکھے تمہیں پوچھتا ہی نہیں ہو کہ تم کون ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ مصطفیٰ کریم بارگاہ رب العزت میں سجدہ کریں گے، مگر اس سے پہلے سب کو کٹھے ہو کر، اور دیکھو نا عقیدہ تو اس دن پتا چلے گا نا جب ایک کہنے والا کہے گا وہ لوگ اپنا حال نہیں دیکھ رہے کہ تمہارا حال کیا ہے، یہ آگ برساتی دھوپ ہمیں جلا رہی ہے اور قیامت شروع نہیں ہو رہی، آؤ نا کسی سفارشی کو ڈھونڈتے ہیں، آؤ نا کسی سفارشی کو ڈھونڈتے ہیں، سب مل کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، جواب آئے گا اذهبوا الى غیری، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، جواب آئے گا اذهبوا الى غیری، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، جواب آئے گا اذهبوا الى غیری، حضرت خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، جواب آئے گا اذهبوا الى غیری، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت داؤد کے پاس جائیں گے، حضرت سلیمان کے پاس جائیں گے، حضرت یعقوب کے پاس جائیں گے، حضرت اسحاق کے پاس جائیں گے، حضرت یوسف کے پاس جائیں گے، حضرت زکریا کے پاس جائیں گے، حضرت یحییٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، ہر دروازہ بند ہوتا جائے گا۔ اب مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے اس منبر پر جب سارے دروازے بند ہوں گے تو قیامت میں دروازے دو کھلے ہوں گے، ایک دروازہ خدا کا ہوگا، دوسرا مصطفیٰ کا ہوگا۔ عظمت مصطفیٰ، اور جو مصطفیٰ کا دروازہ کھلا ہوگا سارے تڑپتے پھڑکتے جب وہاں پہنچیں گے نا تو پھر وہاں جواب آئے گا کہ آ گئے ہو گناہگارو، آ گئے ہو گناہگارو، تو پھر سنو انا لہا انا لہا انا لہا، ہماری سفارش کرنے کے لیے میں ہی تو ہوں۔ اس وقت پھر آقا کریم سجدے میں سر رکھیں گے اور رب فرمائے گا سونیا سر اٹھا لے، آج تو کہتا جائے گا ہم مانتے چلے جائیں گے، آج تو کہتا جائے گا ہم مانتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آج یاری مصطفیٰ کریم سے پکی کر لو، آج مصطفیٰ کریم سے ناطہ مضبوط کر لو، آج آقا کریم سے رشتہ مضبوط کر لو۔ وہ آقا کریم، وہ نبی، وہ پیار کرنے والے کہ جب بھی جن کے رخسار سے آنسو ڈھلے، جب بھی انہیں تنہائی ملی، جب بھی مقبول سجدہ کیا، جب بھی لمبا قیام کیا، جب بھی غاروں میں تنہا رہے، جب بھی کوئی شب قدر آئی، جب بھی کوئی لیلۃ القدر آئی، اور مجھے یہ بھی کہنے دو کہ ارے سدرا سے گزر کر جب ایک خدا تھا، ایک مصطفیٰ تھا، وہاں بھی تذکرہ ہمارا ہو رہا تھا۔ حضرات محترم، پھر جا کے تخت لگے گا، پھر اعلان ہوگا لمن الملک اليوم۔ آج جمعۃ الوداع ہے، جہنم سے نجات کا اشرا ہے، اور ایک خوبصورت بات سناتا ہوں، یہ توجہ سے سننا اور ہر بندہ اپنے اوپر دھیان کرے، کیونکہ ہر ایک نے قبر میں اترنا ہے اور دن مقرر نہیں کب اترنا ہے۔ اگلا جمعہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اس بات کی کوئی یقینی کیفیت نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، یہ دنیا ساری امید پر کھڑی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کا مرید فوت ہوا، تجہیز و تکفین کے بعد جب دفنایا گیا، جب مٹی ڈل گئی، آخری لمحات میں تھی، کوہان بن رہی تھی، مٹی سیدھی ہو رہی تھی، تو آپ نے اپنے پاس کھڑے مرید سے پوچھا کہ بتا بیٹا اگر یہ مرید میرا ابھی قبر سے اٹھ کے باہر آ جائے، بتا بیٹا کہ اگر یہ مرید میرا ابھی قبر سے اٹھ کر باہر آ جائے تو یہ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا حضرت جی قبر کا یہ کالا اندھیرا دیکھنے کے بعد اگر اسے دنیا میں آنے کا موقع ملا تو یہ توبہ کے علاوہ تو کچھ نہیں کرے گا، یہ تو اللہ سے مسلسل معافیاں مانگتا رہے گا، کیونکہ وہ اندھیرا دیکھنے کے بعد پلٹ کر جب آئے گا تو اس نے اور کیا کرنا ہے؟ اس خوفناک اندھیرے سے اگر پلٹے گا اور اسے پھر پتا ہو کہ مجھے پھر جانا ہے تو یہ توبہ کے علاوہ کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا بیٹا وہ تو نہیں آ سکتا، تو ابھی ادھر ہی ہے نا، تو آپ تو ابھی ادھر ہیں نا۔ اور سنو توبہ کا مقام کیا ہے؟
حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے، اور یہ کان کھول کے سن لو کہ سود لعنت ہے، سود جہنم کا مال ہے، اور قیامت کے دن یہی مال ایک ناک کی صورت میں ڈستا رہے گا، آپ کے پیٹ میں آگ بن کے شعلے بنتا رہے گا۔ وہ سود کا کاروبار کرتے تھے اور کسی کو معاف نہیں کرتے تھے، ذرا رعایت نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص کے ہاں گئے کہ میں اپنا سود وصول کروں، وہ بندہ گھر پر موجود نہیں تھا جس سے انہوں نے اپنا سود وصول کرنا تھا۔ دستک دی تو اندر سے عورت بولی کہ میرا میاں گھر پر موجود نہیں ہے۔ آپ نے کہا وہ موجود ہو یا نہ ہو، میرا ٹائم ہے مال لینے کا، فوراً میرا سود دو۔ اس عورت نے کہا جب وہ گھر پر نہیں ہے میں کہاں سے دوں؟ انہوں نے کہا مجھے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں گھر میں ہم نے چند دن پہلے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا تھا، اس کا سر موجود ہے، ہم نے بچوں کے لیے رکھا تھا پکانے کے لیے، تو آپ یہ نہیں کہا وہی دے دو۔ سر لے کر آئے، گھر بیوی کو دیا، بیوی نے کہا پکاؤں کیسے؟ گھی نہیں ہے، مرچ مسالہ نہیں ہے، لکڑ نہیں ہے۔ آپ نے کہا فکر نہ کرو، اور بھی لوگوں پر میرا بھی سود رہتا، اصل رقم تو ادھر ہی تھی، تو میں سود کی لکڑ بھی لے آتا ہوں، گھی بھی لے آتا ہوں۔ آپ لے آئے، ہنڈی پکی، اتنے میں جب ہنڈی تیار ہوئی تو ایک شخص نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ آپ نے کہا یہ تیرے کھانے کا کھانا نہیں ہے، جاؤ، یہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تو یہ گوشت کھا سکے۔ وہ مسافر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بیوی کو کہا سو جا کھانا لاؤ۔ دسترخوان لگا، بچے بھی بیٹھے، خود بھی بیٹھے، بیوی بھی بیٹھی۔ جب ڈھکنا اٹھایا تو وہ ہنڈیاں ساری سرخ خون میں بدلی ہوئی۔ بس اللہ نے مقدر جگانا تھا، آپ کے اندر ایک رقت تاری ہوئی، توبہ کی۔ اسی وقت حضرت حسن بصری کے دربار میں پہنچے، جا کے معافی مانگی، توبہ کی، واپس آئے اور مزید رقت تاری ہو گئی۔ اب عجیب بات ہے، جب جا رہے تھے نا تو راستے میں میدان تھا، اس بچے کھیل رہے تھے، تو بچوں نے شور ڈالا کہ بچوں بھاگو بھاگو، حبیب سود خور آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑے تو رب ہمیں بھی پکڑ لے۔ اب آپ ویسے ہی توبہ کے لیے جا رہے تھے تو آپ کا دل اور لرز گیا۔ جب آپ توبہ کر کے حضرت حسن بصری کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنا پیر مان کر، مرشد مان کر واپس پلٹے تو اس گراؤنڈ سے گزرنے لگے، اب انہیں پھر فکر تھی کہ بچے بھاگیں گے۔ اب کی بار بچوں نے کہا بچوں بھاگو، ایک دوسرے کو دوستوں بھاگو، کہیں ہمارے پاؤں کی گرد حبیب پر پڑ نہ جائے، ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ آپ کے دل میں اور بھی رقت آئی کہ الہ العالمین میں توبہ کر کے پلٹا ہی تھا، ابھی اعلان بھی نہیں ہوا تو ان لوگوں کے دلوں میں میرا احترام پیدا ہو گیا۔ بس ایسی رقت آئی کہ گھر گئے، سارا مال، آگے سے ایک ان کا قرضدار آ رہا تھا، وہ ان کو دیکھ کر بھاگنے لگا، تو یہ کہنے لگے اب تو نہ بھاگ، اب تو میں تم سے بھاگوں گا کہ تیری بددعا مجھے نہ لگ جائے، میں نے تمہیں مال معاف کر دی۔ سب کو مال معاف کرنے کے بعد بیوی کو ساتھ لیا، بچوں کو آزاد کیا کہ جاؤ اپنی کمائی کرو کھاؤ، ایک دریا کے کنارے جھونپڑی لگا دی اور وہاں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ میاں میرے سرتاج، آپ اتنے دنوں سے عبادت میں لگے، میں بھی بھوک سے نڈال ہو رہی ہوں اور دوسرا دن کچھ کھایا نہیں، صرف دریا کا پانی پی رہے ہیں، جائیں کو مزدوری مشقت کریں تاکہ کچھ کھائیں۔ توجہ سے سننا، آپ جنگل میں چلے گئے اور ایسی آپ پر رقت آ رہی تھی کہ مزدوری کی یاد ہی نہیں رہی، آپ سگلے غلائی میں مشغول ہو گئے۔ واپس شام کو لوٹے تو بیوی نے کہا جناب کوئی مزدوری لائے ہو؟ اب آپ ڈر گئے کہ میں اسے کیا کہوں، اور جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا اور بیوی کو پریشان بھی نہیں کرنا تھا، تو انہوں نے کہا مالک نے کہا ہے کہ کل مزدوری دوں گا۔ اب اشارہ اللہ کی طرف تھا اور امید بھی تھی۔ دوسرے دن پھر اسی طرح مختصر کرتا ہوں، ذکر میں مشغول رہے، واپس آئے شام کو، پھر یاد نہ رہا، جنگل میں کہ میں نوکری کے لیے، یعنی ذکر اتنا غالب تھا کہ آپ کو یاد ہی نہ رہا۔ پھر بیوی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی مالک نے کہا تھا کل۔ اس طرح تقریباً 4-5 روز گزر گئے۔ جب 4-5 روز گزر گئے تو اب 5واں دن تھا، واپس آئے تو کہنے لگے
کہ ہاں بیوی کو کہہ گئے تھے کہ میرا مالک کہہ رہا ہے کہ میں تجھے 5ویں دن مزدوری دوں گا. اب 5واں دن ہو گیا, گھر پلٹے. اب راستے میں جب گھر قریب آئے تو پریشان ہو گئے, تو بیوی تو راشن مانگے گی اور بھوک سے وہ پہلے ارکان تھی, اسے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور میری بھی ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے, اب میں کیا کروں. جب گھر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہنڈیا پکنے کی خوشبو آ رہی ہے, ہنڈیا پکنے کی خوشبو. اب بڑے حیران ہوئے, ذرا تیز قدم اٹھا کے گھر پہنچے تو کہنے لگے وہ نیک بخت یہ کیا ہے. انہوں نے کہا گوشت چڑھایا ہوا ہے دمبے کا. تو یہ اتنی خوشبو کس چیز کی؟ انہوں نے کہا دیسی گھی ہے, مسالے ہیں, پیاز ہے اور دمبا ہے, وہ آٹے کا تھیلا پڑا ہے. انہوں نے کہا کون دے گیا؟ رب نے ایک فرشتے کو حکم دیا جائے انسانی شکل میں پہنچ جا, کیونکہ اس نے مالک پہ بھروسہ کر رکھا تھا. کہنے لگے کون دے گیا؟ انہوں نے کہا ابھی دستک ہوئی, ایک بندہ راشن دے گیا. حقیقت میں اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تھا. اب اگلی بات سنیے, اب وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ اب وہ کہہ کر گیا تھا کہ حبیب کو کہنا روز جنگل میں آیا کر, جتنا دل لگا کے مزدوری کرے گا اتنی اجرت زیادہ عطا کرتا تھا. مجھے کہو کہ تو مزدوری میں دل لگا. اب بیوی کو تو نہیں پتا تھا یہ کیا مزدوری کرتے ہیں. انہوں نے کہا تم مزدوری میں دل لگا, ہم تیری تنخواہ اور بڑھا دیں گے, ہم تیری اجرت اور بڑھا دیں گے. حضرات محترم, جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے, آج جمعۃ الوداع, جہنم سے نجات کا اشرا. روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزہ پیٹ کی بھوک کا نام نہیں ہے میرے دوستو, روزہ نظروں کی حیا کا نام ہے, روزہ زبان کے تالے کا نام ہے, روزہ سماعت کی پاکیزگی کا نام ہے, روزہ ہاتھ کی طہارت, پاؤں کی طہارت, نظر کی پاکیزگی, نیت کی پاکیزگی. اگر آپ کے شر سے آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں تو کیا روزہ رکھا؟ اگر آپ کی زبان سے جھوٹ نہ گیا تو کیا روزہ رکھا؟ اگر نظر نے حیا کا لباس نہیں پہنا تو کیا روزہ رکھا؟ ارے ایک بوڑھا ایک نکر کے پہ بیٹھا روٹی کھا رہا تھا, ادھر سے کچھ جوان گزر گئے اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. تنزر کہنے لگے بابا جی روزہ نہیں رکھا. جوان تھے نا, اپنے روزے پہ بڑا کمنڈ تھا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. بابا جی روزہ نہیں رکھا. خدا کی قسم جو سمجھدار لوگ ہو نا ذرا توجہ سے سننا. بابا جی نے سوال جواب دیا, ہو بچوں آنکھ کا روزہ ہے, کان کا روزہ ہے, زبان کا روزہ ہے, ہاتھ کا روزہ ہے, پاؤں کا روزہ ہے. بیمار ہوں بس پیٹ کا روزہ نہیں ہے. تو پوچھا بچوں تمہارا کیا حال ہے, اب تم سناؤ. بچے شرمندہ ہوئے, وہ لڑکے جوان شرمندہ, چونکہ وہ بھی سیانے تھے, نیک زمانہ تھا, شرمندہ ہوئے, نظریں جھکا کے کہنے لگے بابا جی بس پیٹ کا ہی روزہ ہے. تو میرے دوستوں پیٹ کا روزہ نہ رکھنا, اللہ کو راضی کرو. اور ایک بات یاد رکھو, اللہ کے بندوں سے پیار کرو, نبی پاک کا عشق اپنے دل میں رکھو. ایک بات یاد رکھو, کوئی نیکی اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی جب تک میرے نبی کی سند جاری نہیں ہوتی. وقت تھوڑا ہے, ورنہ میں تفصیلی گفتگو اپنے اس جملے پر میں سینکڑوں دلائل دے کر جاتا میں یہاں سے. اس لیے میرے دوستو اس اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو, نبی پاک کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو, کیونکہ اس کائنات میں جو بھی خیرات بڑھتی ہے وہ نبی علیہ السلام کے صدقے سے بڑھتی ہے. جو بھی نماز قبولیت کا درجہ پاتی ہے وہ بارگاہ رسالت سے منظور ہو کر اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے. یہ اللہ کا گھر, یہ مسجد صوفیہ. اس سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھارت نے دھمکی دی ہے کہ کشمیر پہ حملہ کروں گا. میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ ان عقل والوں سے کہہ دو نہ الجھا کرے عشق والوں سے. عقل والوں سے کہہ دو کہ نہ الجھا کرو عشق والوں سے. تم تلوار سے لڑتے ہو, یہ عشق سے لڑتے ہیں. تم اسلحے سے لڑتے ہو, یہ ایمان کی دولت سے لڑتے ہیں. اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو یہ پوری قوم ہم سب سے پہلے کسی فوج سے وفاداری کرنے سے پہلے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مدینے والے کے وفادار ہیں, پھر فوج کے وفادار ہیں. پہلے مدینے والے سے وفا کریں گے, پھر فوج سے وفا کریں گے.
اور الحمدللہ اب اس کی وضاحت بھی کر دوں، ہم اس فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ یہ نبی پاک کے غلاموں کی فوج ہے، یہ نبی پاک کے نام لیواؤں کی فوج ہے، یہ واحد اسلامی ایٹمی ملک کی فوج ہے۔ الحمدللہ اس فوج نے ہمیشہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اور اگر ایسا معاملہ ہوا تو پوری قوم اس فوج کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہوگی، حق کے ساتھ کھڑی ہوگی، سچ کے ساتھ یہ قوم کھڑی ہوگی۔ باقی عیاریوں میں عیار جانے اور ان کا کام جانے۔ حضرات محترم، یہ ملک نبی پاک کے غلاموں کا ملک ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ محبت جاری رہے گا، اور وہ غزوہ کیا نام غزوہ ہند انشاءاللہ اس کا تسلسل جاری ہے اور جاری رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام پہ جھنڈا لہرائے گا۔ یہ مسجد صوفیہ آپ کی محبتوں کی نشانی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، کسی بھی محلے اور گاؤں کی مسجد ان لوگوں کے جس میں روحانی کے ماتھے کا جھومر ہوا کرتی ہے۔ یہ مسجد آپ کے ذوق کی نمائندہ ہے، آپ کے دینی جذبے کی نمائندہ ہے، آپ کے عقیدے کی نمائندہ ہے، آپ کی عبادت کے لگن کی نمائندہ ہے۔ آپ عبادت میں کتنی لگن رکھتے ہیں، اب مال کو راہ خدا میں کیسا خرچ کرتے ہیں۔ اس مسجد میں اگر ایک اینٹ لگ گئی تو قبر میں اتر جاؤ گے، تو اگر کوئی اور نیکی نہ ہوئی تو یہاں جب بھی کوئی سبحان ربی العالی کہے گا تو اینٹ بھلے اس کی پیٹھ کے پیچھے دیوار میں لگی ہوگی تو بھی اس کا نور آپ کی قبر میں اتر رہا ہوگا۔ میں بڑے عرصے بعد آج پھر یہاں جمعہ پڑھ رہا ہوں، یہ میرا دوسرا جمعہ ہے، آج تک یہ اسی فلور پہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے، عزت دے رکھی ہے، دل دے رکھا ہے، ذوق دے رکھا ہے، اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ اہلیان بلندری بڑے باذوق لوگ ہیں۔ اہلیان بلندری اولیاء کرام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، نبی پاک سے عشق کرنے والے لوگ ہیں، یہ سنی سچے عقیدے کے لوگ ہیں، نبی پاک کے وفاداروں کی دھرتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک اوپر چھت پر لنٹر نہیں پڑا؟ میری تو آج یہ خواہش ہے، آپ لوگ کس حد تک اس میں تعاون کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال کا جمعۃ الوداع اوپر والے ہال میں پڑھا جائے اور یہاں اضافی نمازی آئیں۔ تو اس کے لیے میرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر آپ کے جیب میں نقد نہیں ہے تو آپ اعلان کریں 3 ماہ کی مہلت ہوگی، اور قدرتی اپریل ختم ہو گیا، مئی جون جولائی 31 جولائی تک جو بندہ اعلان کرے وہ یہاں پہنچا، اور اگر اس سے بڑا اعلان کرتا ہے تو اس کو 6 مہینے کی مہلت دی جائے گی۔ تو سب سے پہلا اعلان اس اللہ کے گھر کے لیے اپنے پاک مال میں سے کون کتنے پیش کرتا ہے، میں انتظار کرتا ہوں کہ کون اٹھتا ہے اور کون اعلان کرتا ہے۔ کتنا پہلا اعلان ہوگا؟ جتنا آپ کی توفیق ہے، جتنا آپ خوشی سے دے سکتے ہیں۔ آج